تو بہرحال سید دیدار صاحب کو جب کہا گیا بڑے مولانا صاحب بریلی کے جانتے ہیں، تو کہا ہاں بھائی جانتے ہیں، کب ملیں گے کبھی؟ کہا ذات کا پٹھان ہے اور غصے کا تیز آدمی ہے۔ دیکھ رہے پروپیگنڈا اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ ویسے پٹھان لوگ تو ہوتے ہی کچھ تیز، لیکن یاد رکھنا امام احمد رضا وہ پٹھان ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا تھا، جو نبی کی عظمت اور حمایت کے لیے ہے۔ ہاں وہ اور ناز ہے اس پر، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ حضور نظمی میاں نے کہا تھا خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت۔ ہمارے رس سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ، تو توجہ فرمائیں۔ وہ کہا ذات کا پٹھان ہے، غصے کا تیز آدمی ہے۔ بہرحال بات ہوئی، بہت کوشش کی ان کے خلفاء اور مریدین نے اعلیٰ حضرت کے کہ سید صاحب کو کسی طرح ملا دیں۔ خدا کی شان ایک سید صاحب کا دماغ بن ہی گیا کہ چلو چل کے مولانا سے ملتے ہیں۔ وہ بریلی شریف آئے۔ اب دھیان سے سننا جو پیغام دینا ہے۔ دیکھو بھائی میں نے آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی مبالغہ آرائی کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ عرس رضوی سے یہ اتنے پیغام آپ نے سنے مقرر اور خطبہ سے، یہ میرے دل کا درد کا پیغام بھی گھر لے کر چلے جائیں۔ فکر رضا کیا ہے؟ حضور سید دیدار علی الوری بریلی شریف آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں سیدوں کی جو تعظیم ہے خدا کی قسم 14ویں صدی میں کہیں نہیں۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، جو احترام ہے۔ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں حضور منانی میاں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب پرپوتے کا یہ عالم ہے تو امام احمد رضا کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہ خون رضا کی اصلیت ہے کہ یہاں محبت اور پیار کا ماحول ہے۔ بہرحال سید دیدار علی الوری صاحب تشریف لائے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ سید صاحب بڑے بعمل عالم تھے، انہوں نے سوچا جلدی وضو کروں تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ، توجہ، چھوٹا سا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ تو چونکہ اجلت تھی اور اجلت میں بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، علم میں ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ انسان ہے، انسان لوگ کہتے ہیں کہ نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کا مطلب بھول جانا ہوتا ہے۔ انسان انس سے بھی مشتق ہے اور نسیان سے بھی مشتق ہے۔ محبت کرنا جانتا ہے، کبھی بھول بھی جاتا ہے، اور یہ بھولنا اگر نہ ہوتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھولنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ باپ کی میت کو کوئی نہ بھولے، بیٹے کے ایکسیڈنٹ کو لوگ نہ بھولے، کسی کے ستانے اور دل توڑنے کو نہ بھولے۔ یہ بھولنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے۔ ہاں اس کو آپ جو ہے وہ اس کو برا مت مانیے۔ بہرحال تو علم ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتی ہے بات۔ کبھی کبھی تو تقریر میں ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں چل رہی ہوتی، زبان پہ نہیں آتی۔ نماز کی جماعت پکڑنے کے لیے اجلت ہے، ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا او بچے ادھر لا پانی مجھے لا، میں وضو کروں۔ ویسے بھی جو طبقہ مقبول ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا بڑا کم عادی ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ بلکہ ممبر سے اترتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ کوئی جوتا پہنائے تو پہنے، ہے نا، کیونکہ مقبول لوگوں کو کام۔ ہاں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی، حضور سے بڑا مقبول کون تھا، لیکن حضور سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات۔ بہرحال میں تو اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بچے ادھر لا پانی لا ادھر، میں وضو کرتا ہوں۔ تو اب میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں دونوں کا مکالمہ بیان کر رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا آپ بریلی کے نہیں لگتے، توجہ فرمائیں، آپ بریلی کے نہیں لگتے، آپ بریلی کے نہیں ہیں کیا؟ کہاں ہم بریلی کی تو نہیں ہیں، کیا آپ کو مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے؟ آپ مسئلہ نہیں جانتے کہ مسئلے سے واقفیت آپ کو نہیں ہے؟ کہا بچے کیا بات کرتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے؟ میں نابالغ ہوں مولانا، آپ مجھ سے ایسے کام نہیں کرا سکتے کہ لا وضو کا پانی دو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پانی آپ کو ہبا کر دوں، ہدیہ کر دوں، تو آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نابالغ کا ہدیہ بھی جائز نہیں ہے۔
نابالغ اگر ہبا کرے ہدیہ دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ سرپرست اجازت نہ دے. تو پھر آپ اس سے وضو کا پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو تب سید دیدار علی الوری کو اپنے علم کا دیدار ہوا اور پھر کہا کہ یہاں کا نابالغ بچہ اتنا مسئلہ جانتا ہے. تو پھر آپ نے پوچھا احمد رضا صاحب سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی گلی میں رہتا ہوں بس اسی لیے. جس نے گلی میں علم کا یہ ماحول بنایا ہو اس کے گھر میں علم کا ماحول کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں وہ اپنے گلی کے بچے کو بالغ اور نابالغ اور ہبا اور جو ہے وہ عطا کے مسائل سکھا چکے. تم اپنے بچوں کو ایمان و کفر بھی نہیں بتا سکے، تم اپنے بچوں کو وضو اور غسل بھی نہ بتا سکے، تم اپنے بچوں کو نماز بھی نہ. ارے 35 40 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں آتی، تم کس طرح امام احمد رضا کا نام لیتے؟ فکر رضا تو یہ ہے جس کی گلی کے بچوں کو اتنا علم ہو. حضور مفتی اعظم کے علم کا عالم کیا، حضور حجت الاسلام کے علم کا عالم. تو میری گزارش فکر رضا یہی ہے کہ گھر میں علم کا ماحول بنانا ہوگا، گھر میں عشق رسول کا ماحول بنانا ہوگا، محبت رسول کا ماحول بنانا ہوگا. اور ایک بات یہ یاد رکھیں، حضور محدث سورتی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں نہ شاگرد ہیں، پھر آپ جتنا پیر کا ذکر نہیں کرتے، جتنا استاد کا ذکر نہیں کرتے، اتنا آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا پیر سے سلسلہ ملا، استاد سے علم ملا، لیکن اگر عشق رسول ملا ہے تو احمد رضا کی صحبت سے ملا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے قریب آئے وہ ہمارا عاشق بنے نہ بنے، نبی کا عاشق بن جائے. حضور کا یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی اور وہ یہی تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فکر رضا اپنے گھر لے جاؤ، گھروں میں محبت رسول کا ماحول بناؤ، عشق رسول کا ماحول بناؤ. مجھے امید ہے